اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفی رب الآخرة والأولی خالق السماوات العلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. صلوات. خداوند عالم آپ تمام حضرات کی اس عبادت کو قبول فرمائے. بانیان مجالس کی جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں ان کی سعی کو اللہ تعالی مشکور فرمائے. بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ محدود وقت میں سب کی فرمائشوں کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہوتا. دوران گفتگو بہت سی چیزوں کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان فرمائشوں کو پورا کرتا چلوں. ہمارے کسی دوست نے جو پمفلٹ دیا تھا اصلاح کا راستہ، اس کے بارے میں کل ظاہر ہے کہ محدود وقت میں ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا تھا. اسی طرح میرے بزرگ محترم جو میرے بزرگوں کے ہم عصر ہیں جناب حکیم احسن صاحب قبلہ، ان کا بھی حکم میرے لیے واجب التعمیل ہے کہ نوجوانوں کو کچھ نماز کے بارے میں بھی تلقین کیا کریں. کل انہوں نے مجھے حکم دیا. گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ میں ہر تقریر کا آغاز ذات واجب سے کرتا ہوں، وہ ذات واجب
کہ جس کو ذہن پا نہیں سکتا، وہ ذات واجب کہ دماغ جس کا احاطہ کر نہیں سکتا۔ جسے آیت الکرسی میں اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ مشکل یہ پڑتی ہے کہ جب اللہ پر اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی گفتگو ممبر سے کی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر نوجوان دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم آئے تھے کچھ اور سننے، اس نے پھر اللہ اللہ شروع کر دی۔ عزیزان محترم، اس میں قصور ہماری نئی نسل کا نہیں ہے، یہ میرے جیسے بہت کم پڑھے لکھے مولوی صاحبان کا قصور ہے، جنہوں نے قدم قدم پہ اللہ سے اتنا ڈرا دیا ہے، اتنا ڈرا دیا، بات بات پہ کہا اللہ سے ڈرو، مجلس میں کیوں گئے اللہ سے ڈرو، فلاں نعرہ کیوں لگا دیا اللہ سے ڈرو، کالے کپڑے کیوں پہن لیے اللہ سے ڈرو۔ اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ ہماری نئی نسل اللہ سے اتنی ڈر گئی ہے کہ اب ڈر کے مارے وہ اللہ کے گھر میں نہیں جاتی۔ ساری رات گپیں ہانکتے رہیں گے اور واپسی پر جب گھر جائیں گے اور رستے میں کوئی مسجد آ گئی تو کہیں گے میاں بس ادھر نہ جانا، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ قصور علماء کا نہیں ہے، میں علماء کی بات نہیں کرتا، یہ میرے جیسے جو کم علم ملا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ علماء، عالم اور ملا میں بڑا فرق ہے، اور وہ فرق میں خود نہیں بیان کرتا، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ دین عالم فکر و تدبیر و جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب ان اللہ سے ڈرانے والوں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرانے والا تم اللہ سے ڈرو، کیوں ڈرا کہ اللہ سے مار دیا؟ نعوذ باللہ وہ کلاشن کوف ہے، وہ 303 کی کوئی گولی ہے، کیوں ڈرتے ہو اللہ سے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو نہیں، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے آ کر باتیں کرو، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا پالن ہار ہوں۔ تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں خود بیٹی بیٹیاں نہیں رکھتا تمہیں دیتا ہوں۔ تم ساری رات سوتے ہو، میں لا تاخذہ سنتم ولا نوم کا مالک جاگ کے تمہارا پہرا دیتا ہوں، اور مجھے تو تمہاری اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ میں حی و قیوم ہوں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ،
ڈرنے کی اس سے کیا بات ہے؟ ہاں اس سے ڈرو، مگر کس شے سے ڈرو؟ کہ اللہ بڑا نازک مزاج محبوب ہے، کہیں روٹھ نہ جائے، بھائی اس بات سے ڈرو کہ وہ روٹھ نہ جائے۔ پنجابی میں کہتے ہیں روٹھا یار مناون اوکھا، لہذا وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو نہیں، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے آ کر باتیں کرو، میں 5 وقت آذان کے ذریعے تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، میرے گھر آ کر مجھ سے باتیں کرو، اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں گا۔ اتنا مہربان، اتنا رحیم اللہ۔ اب ہم نے اس سے کہا یا اللہ تیرا گھر ہے کہاں؟ کہیں تو رہتا ہے؟ کہیں تیرا مکان ہے؟ کہاں یہ مساجد جتنی بھی ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں؟ لیکن جب میں نے مسجدوں کو جا کر دیکھا تو کہیں لکھا تھا اہل حدیث کی مسجد، کہیں بریلویوں کی مسجد، کہیں شیعوں کی مسجد، کہیں سنیوں کی مسجد۔ اللہ کی مسجد ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا میں۔ اللہ کی مسجد کہاں ہے بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حج کے لیے ہر شخص جاتا ہے اللہ کے گھر، اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں سے ہو کے آ گئے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر کسی نے پوچھا ہو ہمارا کعبہ کہاں ہے؟ ہم نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ سب کا ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے۔ وہاں سے واپسی جدہ سے کراچی تک 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ جیسے یہ 3 گھنٹے گزرے، آتے ہی ہر ایک پوچھتا ہے ایئرپورٹ پہ ساڑی مسجد کتھے ہے؟ ارے بھیا یہ مسجد جو ہے یہ اسی خانہ کعبہ ہی کی تو نقل ہے، اسی کو تو شبیہ ہے۔ اگر مسجد تواڈی ہے تو پھر وہ اللہ کی تو نہ ہوئی، پھر وہ تواڈی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے صاحب بیٹا یہ فلاں کوٹھی میں لوں گا، کوئی کہتا ہے نہیں وہ فلاں پلاٹ میرا ہے، کوئی کہتا ہے وہ کارخانہ وہ فیکٹری میرے نام کیجئے۔ مرنے کے بعد جھگڑا ہوتا ہے پراپرٹی کا۔ یا اللہ زندہ موجود ہے حی و قیوم، اور اس کی پراپرٹی اور گھر سب نے تقسیم کر لیا۔ توجہ ہے صاحبان؟ بزرگان محترم، وہ حی و قیوم ہے، اس کا حقیقی گھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے حبیب سے پوچھیں کہ اللہ تیرا حقیقی گھر ہے کہاں؟ آواز آئی لا یسعنی ارضی، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا، میں زمین میں سما ہی نہیں سکتا۔ ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے کہ میں آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا۔ یا اللہ جب تیرا گھر نہ زمین میں بنے نہ آسمان میں تو ساری زندگی بے مکان گزرے گی؟ کہا کہ نہیں میرا ایک گھر ہے۔ کون سا؟ کہ یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل۔ مومن بندے کا دل ہے اللہ کا گھر۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں مومنین ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک لاکھوں کی تعداد میں، اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کا دل اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا گھر مومن کا دل ہے، اور مومن کا گھر کہاں ہے؟ جنت۔ مومن کا گھر جنت، اللہ کا گھر مومن کا دل۔
اور کیا خوبصورت تقسیم کر دی اس نے. اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں، مومن کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں، مومن کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. اور کیا فیصلہ کیا اس نے خوبصورت کہ دیکھو مومنو، اگر میرے گھر میں تم مجھے رکھو گے، تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا. میرے گھر میں کسی اور کو لے آؤ گے، تمہارے گھر میں کسی اور کو بسا دوں گا. بھائی نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، سیدھی سادی سی بات ہے. اگر آپ مومنین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں بڑا وسیع گھر ملے، اللہ کہتا ہے پیار اور محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے، میں وسیع گھر دوں گا. بغض و حسد سے اسے تنگ کر دو گے، میں تنگ گھر میں پھینک دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑا روشن گھر ملے، اس نے کہا نور ایمان سے میرے گھر کو روشن رکھو گے، روشن گھر دوں گا. گناہوں کی تاریکیوں سے اسے تاریک کر دو گے، میں تاریک کمرے میں پھینک دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں بڑا سجا سجایا ہوا گھر ملے، اس نے کہا میرے گھر کو سجاؤ، سجا ہوا گھر دوں گا. میرے گھر کو اجاڑو گے، اجڑا ہوا گھر دوں گا. اب آپ اللہ سے پوچھیے اللہ تیرے گھر کو کیسے سجائیں، کہاں میزیں، کہاں کرسیاں، کہاں صوفے سیٹ کریں. اللہ نے کہا سجانے کا طریقہ بھی میں بتائے دیتا ہوں. بطور ماڈل، بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں، اسے دیکھنا. جیسے اسے سجاؤں تم اس گھر کو سجا لو. اسے کیسے سجایا اس نے؟ کیسے سجایا اس گھر کو اس نے کہ جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے میں نے اس گھر سے نکال دیے، اور تم بھی جتنے بندوں کے بنائے ہوئے اس گھر سے نکال دو. یہ گھر کو سجانے کا طریقہ ہے. جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال دو، اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا اس گھر میں بلا لو، گھر سج جائے گا. تو جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال دو، جسے میں نے وہاں بلایا یہاں بلا لو، گھر سج جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا وہ کسی دروازے سے نہیں آیا، کسی کھڑکی سے نہیں آیا، کسی روشن دان سے نہیں آیا. مجھے دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا. جب تک شکستگی نہیں آئی وہاں آنے والا نہیں آیا، اور جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا. دنیا کہتی یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے. اب کون یہ فلسفہ سمجھائے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، تم ذرا عقل کو وسیع کرو. ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آ جائے. توجہ ہے صاحبان؟ اور دیکھیے اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عشق کی معراج ہے کسی کے لیے دیوانہ ہو جانا.
دیوانہ ہو جانا یہ عشق کی معراج ہے. ہم علی کے دیوانے ہیں، یہ ہماری معراج ہے. اور جھولیاں اٹھا کر شکر ادا کیا کریں کہ دیوانگی کا الزام لگا ہے، علی دشمنی کا الزام نہیں لگا. اچھا، اب ہم اللہ کے گھر کو سجا کے اب اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ اب ہم سے بات کر لے. اللہ نے کہا میری بات سنو، بڑے سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بڑے سے بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ملتے ہوئے چلے آئے تم ساری رات سوئے ہوئے. اس طرح تو دنیا کا کوئی بڑا بھی تم سے بات نہیں کرے گا. اور جو میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سیکھو. پہلا کام یہ کرو، ہاتھ منہ دھو کے آؤ. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. گھبرا تو نہیں جائیں گے آپ؟ دیکھو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی مجھ سے اگر باتیں کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کام کرو؟ اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پھر مسح کرو اپنے سروں کا، مسح کرو اپنے پاؤں کا. یہ کس نے فرمایا؟ رب العالمین. اور جیسے ہی رب العالمین نے ارشاد فرمایا، درمیان میں وسیلہ بن کر تشریف لے آیا رحمت للعالمین. اب اس رحمت مجسم نے کہا دیکھو، بے شک چہرہ دھو، ہاتھ دھو کونیوں تک، مگر میں حکمت لے کر آیا ہوں. میں تمہیں حکمت کے اصول کے مطابق تاکید کرتا ہوں. ساری رات کا رکھا ہوا پانی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں. پانی میں تین ہی خرابیاں ہوتی ہیں، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا بدبو پیدا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ خراب پانی تمہارے چہرے پر آئے، تمہارا چہرہ ہی خراب کر دے. لہذا چہرے پر ڈالنے سے پہلے اچھی طرح اسے چیک کر لو. چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھو اس کا رنگ ٹھیک ہے یا نہیں. جب آنکھ پاس کر دے رنگ ٹھیک ہے. اب ذرا کلی کر کے چکھو. ذائقہ تو خراب نہیں ہے. جب زبان پاس کر دے ذائقہ ٹھیک ہے. اب ناک میں ڈال کے سونگھو، اس میں کوئی بدبو تو پیدا نہیں ہو گئی. جب رنگ، ذائقہ، بدبو تینوں عیبوں سے پاک ہو، چوتھی دفعہ چہرے پہ ڈالو. اور دیکھنا
ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، یہاں تک دھو. تو ظاہر ہے کہ ہم نے ذہن میں یہ کیا کہ بھئی یہاں تک دھونا ہے تو یہاں سے شروع کریں گے، یہاں تک دھو لیں گے. مگر وہاں سے جواب ملا کہ حکمت سے دھونا، عقل سے دھونا، فکر سے دھونا. دھونا کوہنیوں تک، مگر ہر تک کی تک الگ ہوتی ہے. سمجھے؟ بس ایسے دھونا کہ خرابی نکل جائے، جتنی خرابی اتنے حصے میں ہے وہ نکل جائے. لہذا عقل سے دھونا. بھئی میں آپ سے کہوں یہ جو رومال ہے اسے دھو لاؤ یہاں تک، مجھے شک پڑ گیا بھئی اس میں خرابی ہے، دھو لاؤ یہاں تک. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں تک دھونا ہے شروع بھی وہیں سے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر عقل بہت زیادہ ہے اور یوں شروع کر دیا دھونا، تو جو اتنے حصے میں تھی پورے رومال میں پھیل گئی یا نہیں؟ اللہ نے کہا عقل سے دھونا کہ خرابی نکل جائے، اور اگر یوں شروع کر دیا تو یہاں سے خرابی بغل میں جائے گی، بغل سے دل میں جائے گی، میرا گھر بھی پلید کرو گے، میں بات ہی نہیں کروں گا. عقل سے دھونا. اب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر ہم نے کہا یا اللہ ہم بالکل پاک صاف ستھرے ہو کر کھڑے ہو گئے تیری بارگاہ میں، اب ہم سے بات کر لے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں حکیم صاحب کے کہنے پر آپ کو آج نماز پڑھاؤں گا. میری توبہ ہے، میں نے مجمع پکانا ہے. نہ، نماز نہیں پڑھوانی میں نے. ذرا اللہ سے باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ اب مجھ سے بات کر لے. اللہ نے کہا بات سن، بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی. اٹینشن، کھڑے ہو جاؤ، اٹینشن. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملٹری کی حکومتیں آتی ہیں تو شاید وہاں سے لفظ اٹینشن میں نے لے لیا. نہیں، ایسی بات نہیں. ملٹری والوں نے ہم سے سیکھا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے جو آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. آپ نے تو ویسے ہی کہہ دیا محراب. نہیں، بڑا میٹھا لفظ ہے محراب. حلوے والی ہے بھی ہے اس میں، ہے نا، اور آگے راب بھی ہے. کتنی مٹھاس ہے اس میں، محراب. اب میں نے علماء سے پوچھا صاحب یہ محراب کے کیا معنی ہے، یہ کس سے نکلا ہے لفظ؟ انہوں نے کہا حرب سے. حرب کسے کہتے ہیں کہ جنگ کو، اور محراب کے معنی کہ میدان جنگ. جب ایک نمازی محراب میں یا محراب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گویا سپاہی کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑا ہے. میدان جنگ میں کھڑا ہے. اس کی ظلم کے خلاف جنگ ہے، خیانت کے خلاف جنگ ہے، معاشرے سے جنگ ہے، برائیوں کے خلاف جنگ ہے، جھوٹ کے خلاف جنگ ہے. اتنی جنگوں کے لیے سپاہی کی طرح اٹینشن کھڑے ہو جائے. توجہ ہے صاحبان؟ اب جب سپاہی کی طرح اٹینشن کھڑے ہو جائیں، یہ مولوی صاحبان سے پوچھنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کل پھر پوچھیں کہیں کہ جب سپاہی اٹینشن کھڑا ہو تو ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. یہ علماء سے پوچھنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو کسی سپاہی سے پوچھیں، کسی ملٹری والے سے پوچھیں کہ میدان جنگ میں سپاہی اٹینشن کھڑا ہو تو ہاتھوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اٹینشن سپاہی اگر پیٹی بھی ٹھیک کرنے لگ جائے، کورٹ مارشل نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں. اچھا آپ کھڑے ہو گئے.
اب نے کہا یا اللہ ہم سے بات کر لے. اللہ نے کہا میری معرفت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. کیسے؟ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے یہاں تک اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اکبر. یہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھا لیے یہاں تک؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر اقرار کیا یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, مجھے دنیا کی کوئی شے یاد نہیں ہے, میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا. نہ مجھے کاروبار یاد ہے, نہ گھر یاد ہے, نہ مجھے دکان یاد ہے, نہ مکان یاد ہے, نہ بچے یاد ہیں, کچھ یاد نہیں ہے. سب سے پیارا میرا پیٹ ہے, مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے, ورنہ میرا ہاتھ وہاں ہوتا یہاں نہ ہوتا. یا اللہ میں بالکل نہیں چاہتا. اللہ نے کہا بسم اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. اس سے آگے میں نے کہا یا اللہ الحمدللہ رب العالمین, میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پروردگار. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے تیری معرفت. اس سے آگے کہ الرحمن الرحیم. یا اللہ مجھے تو یوں ہی ڈرا ڈرا کے مار دیا تھا مولیوں نے, یہ تو تیرے گھر آ کے پتہ چلا. تو بڑا رحمان ہے, تو تو بڑا رحیم ہے, تو تو بڑا کریم ہے, تو تو بڑا پالن ہار ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ. اس سے آگے کہ مالک یوم الدین. یا اللہ تو مالک ہے اس دن کا بھی. کس دن کا؟ سب نے لکھا قیامت کا دن. میں نے ایک ایک ڈکشنری کو کھول کے دیکھا, وہاں ہے مالک یوم الدین, دین کے دن کا مالک. کیا دین کے معنی قیامت کے ہوتے ہیں؟ بھائی ایک ہندو آپ کا دین لے آئے, کیا مطلب قیامت لے آیا؟ ایک عیسائی مسلمان ہو کر آپ کے دین پر چل پڑے, کیا مطلب قیامت پہ چل پڑا؟ اب میں نے علماء سے پوچھا ہر مکتبہ فکر کے, میں نے کہا دین کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا صاحب اس کا مطلب ہے بدلہ, کسی نے کہا جزا, کسی نے کہا حساب. اتنے معنی بتائے کہ کما تدین و تدان. تمہیں پتہ نہیں ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اسی سے دین ہے. اتنے معنی بتا دیے کہ میرے جیسا کم علم طالب علم گھبرا کے رہ گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو نہ سمجھا سکے مولوی صاحبان. اب میں پہنچا درویشوں کی بارگاہ میں, ولیوں کی بارگاہ میں. میں نے کہا صاحب آپ ہی ہمیں دین سمجھا دیں. اچانک ایک ولی نے اجمیر سے آواز دی, دی ہست حسین. اللہ مالک یوم الدین. اور خواجہ اجمیری نے کہا دین دین ہست حسین. حسین دین ہے اور اللہ مالک یوم الدین ہے. تو سارے بھائی مل کر سنی شیعہ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ مالک یوم الدین اور خواجہ اجمیری کے فرمان کے مطابق ترجمہ بنتا ہے مالک یوم الحسین. نہیں سمجھ میں آئی؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی, اسی کو قیامت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں مل کر باواز بلند محمد آل. اللہ نے کہا بسم اللہ. اس سے آگے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کچھ مانگتے ہو, مانگنا چاہتے ہو, چلو مانگ لو. ہم نے کہا یا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر ہی لیا ہے تو ہماری پہلی گزارش ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. بھئی دو ترجمے ہوتے ہیں,
ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم جو دیوانے ہیں، خاک نشین، ہمارا ترجمہ ہے کہ راستہ تو دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اس لیے کہ اگر راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے تو مسجد تک کیسے آ گیا بھائی، مصلی پہ کیسے پہنچ گیا، قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ میری روح کو اللہ نے صدا دی، جس صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے اس کی معرفت بھی ہے۔ میں نے کہا یار معرفت تو بہت ہے، کہ جلدی جلدی بتا وہ کون ہے صراط مستقیم۔ میں نے کہا اللہ ٹائم بڑا کم ہے، اب میں اگر پڑھتا ہوں قرآن کی آیتوں پر اور حدیثوں پر تو یہ وقت سارا چلا جائے گا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ آیت کی ایک ایک لفظ مجھ سے ہم کلام ہو گئی کہ تو ادھر ادھر کیا بھٹکتا ہے، جلدی سے میرے حرف گن کے بتا دے۔ میں نے جو حرف گنے، الصراط، الف لام صاد ر الف تو 6، المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8 اور 6، یا اللہ یہ 14 کا راستہ ہے صراط مستقیم، ہمیں ان پہ قائم۔ یہ صراط مستقیم ہے، ہمیں ان پہ قائم رکھ، ہم ان کی معرفت میں مستقیم رہیں، مستقیم رہیں، نہ ہمارا شمار ضالین میں ہو نہ مغضوبین میں ہو، ہم ان کے ماننے میں بالکل مستقیم رہیں۔ مستقیم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھیے نا، ترازو ہوتا ہے نا، اس میں ایک چھوٹی سی کیل ہوتی ہے، جب وہ بالکل سنٹر میں رہے اسے کہتے ہیں مستقیم، اور اگر ذرا ادھر ہوئی تو ضالین ہو جائیں گے، ذرا ادھر ہوئی مغضوبین میں چلے جائیں گے۔ تو ہم افراط و تفرید کا شکار نہ ہو ان کی معرفت میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کو وہی مانیں جیسا تو نے انہیں بنایا۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ اب میں کیا کروں، بزرگوں کی ایک فرمائش پر میں نے گفتگو چھیڑ دی۔ یہ نماز نہیں پڑھا رہا میں، ذہن سے نکال دیں آپ، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا اللہ یہی صراط مستقیم ہے، اسلام کے 73 فرقوں میں سے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 73 فرقوں میں سے 72 کے امام جمعہ و جماعت نے کہا، تو پیچھے کھڑے ہونے والوں نے کیا کہا؟ آمین۔ اور دیوانوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ اب اگر میں یہ دعا مانگوں یا اللہ جہاں بارش نہیں ہے وہاں بارش دے، کیا کہیں گے آپ؟ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جو بھوکے ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ اگر کسی کو اتنا رزق مل جائے کہ کھا کھا کر بدہضمی کا شکار ہو جائے تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہے گا روٹیاں کھا کر آمین؟ بولیے، اتنی بارش ہو کہ غریبوں کی جھگیاں بھی بہہ جائیں، تو کسی کسان نے جو بارش کا آرزو مند تھا بارش کے بعد کہا ہو آمین، اب کیا کہتا ہے؟ جب رزق نہیں ملتا آمین کہے گا، اور جب مل جائے کھا پی کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ بارش نہیں ہے تو آمین کہے گا، ہو گئی اب کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آمین وہاں کہتے ہیں جہاں شے ملی نہ ہو، الحمد وہاں پڑھتے ہیں جہاں چیز مل جائے۔ تو جنہیں صراط مستقیم اور نعمت والوں کا راستہ مل گیا ہے وہ الحمد پڑھ رہے ہیں، جنہیں نہیں ملا وہ آمین پڑھ رہے ہیں۔
جیسے ہی یہ میں گفتگو کرتا رہا اللہ سے، میرا اقرار بڑھتا گیا، اللہ کا پیار بڑھتا گیا۔ اللہ نے کہا واہ میرے بندے، بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتا ہے سونی سونی گلاں کردا ہے تو تو بڑا سٹھو مانو ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ یہ باتیں تو نے کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا کتاب میں پڑھی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا قرآن مجید۔ اچھا اس کی کوئی اور بات بھی یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے، کہ ذرا سنا۔ میں نے چپ کر کے ایک سورت اور سنا دی۔ اب اللہ کا پیار اتنا بڑھا کہ اس نے کہا اچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابر سخاوت الہی جوش میں ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ یہاں میں نے درخواستیں دی تھیں ملازمت کی، جواب نہ ملا، بینک سے قرضے مانگے، جواب نہ ملا، بڑے سے ملاقات مانگی، کہا کہ وقت نہیں ہے ان کے پاس، اور جو سب سے بڑا تھا اس نے فوراً جواب دے کر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ جیسے ہی جواب ملا میں نے شکریہ کے طور پر سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں نے کہا سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے جس نے مجھ جیسے ادنا کی بات کا فوراً جواب بھی دے دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں بھی گیا، تھک گیا ہوگا بیٹھ جا۔ جیسے ہی میں بیٹھا میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں بٹھا ہی لیا ہے تو میں ہوں بڑا گناہگار، گناہگار ہو کے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بٹھا لیا ہے تو گناہ بھی معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ اور جیسے ہی گناہوں کی معافی ملی میں نے خوشی سے پھر سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور خدا کی قسم میرے عزیزو، نوجوانوں، کبھی اللہ سے باتیں کر کے دیکھو، لاکھوں فلموں میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے، کروڑوں ناولوں میں نہیں آئے گا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے۔ اتنا مزہ آیا مجھے، میں پھر کھڑا ہو گیا، پھر اللہ سے باتیں کی۔ اللہ نے کہا اچھا اطمینان سے بیٹھ کر بات کر، ایک بات بتا، میری اچھی طرح معرفت ہو گئی تجھے؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کہا بالکل ٹھیک، مجھے ملا تھا تو؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ کہ یا اللہ میں نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بے شک میں حی بھی ہوں، میں قیوم بھی ہوں، حکومت ہے تو میری ہے، طاقت ہے تو میری ہے، میرے سوا کسی کی کرسی محفوظ نہیں، اور اگر کوئی کرسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو آیت الکرسی پہ عمل کرے۔ یا اللہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، مجھے اتنی معرفت ہے تیری کہ مجھے کبھی ملا تو نہیں نا تو؟ میں نے کہا نہیں۔ میرا پتہ کیسے چلا؟ ایک اور شخصیت نے بتلایا کہ تو کون ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ کہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی۔ نام لے اس کا۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تیرا تعارف کروایا وہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی، اس کا نام ہے محمد۔ خدا کی قسم یہ لفظ کوئی اتنا پیارا نام تھا کہ جیسے ہی میرے منہ سے نکلا میرے لب نے لب کو چوم لیا۔ کا نام ہے، کہو نا مل کر محمد۔
تو ایک دفعہ نہیں، اگر 2 دفعہ لب کو لب نہ چوم لے تقریر کرنی چھوڑ دوں گا. حالانکہ میم ہے میم دال 4 حرف نظر آتے ہیں، مگر اللہ نے کہا ہوش سے عقل سے سمجھو، میرا حبیب محمد اگر 4 سے مل کے بنتا 4 حرفوں سے تو محمد ہوتا، محمد نہ ہوتا. یہ ہے محمد، میم پر ایک شد ہے، شد کے پردے میں ایک میم اور چھپی ہوئی ہے. میرے حبیب کی معرفت حاصل کرو. محمد ایسے 5 کا مجموعہ ہے، 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں غائب رہتے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. بھئی گھبرا تو نہیں گیا آپ حضرات؟ کافی وقت میں نے لے لیا آپ کا. ارے بزرگان محترم، اب اس کا نام چاہے آپ نماز رکھ لیں، عبادت کہہ لیں، اللہ سے باتیں کر لیں، جو نام رکھ لیں آپ. اسی کو صلاۃ بھی کہتے ہیں، اسی کو نماز بھی کہتے ہیں، اسی کو اللہ سے باتیں بھی کہتے ہیں. آپ کی روح سے اللہ نے فوراً یہ بھی پوچھا، یہ جو میرا حبیب ہے محمد، اس کی زیارت کی ہے تم نے؟ ہم نے کہا نہیں. پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا عبد بھی ہے رسول بھی؟ یا اللہ اس کا تعارف کسی اور شخصیت نے کرایا. کسی اور شخصیت نے کرایا. کہ وہ کتنی شخصیتیں ہیں؟ یا اللہ وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت سی ہیں. بے کوئی تعداد ہے کہ 14؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اس کا مطلب ہے تیرے اصلی محسن وہ ہیں، انہوں نے میرے حبیب سے ملایا، حبیب نے مجھ سے ملایا. اب جب تک ان کا ذکر نہیں لائے گا نا نماز میں، یہ نماز میں تیرے منہ پہ مار دوں گا. میں نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ. میں نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر ایک کو کہنا پڑے گا، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا، اسے کہنا پڑے گا. اب چاہے سیدھا کہہ دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا وعلی آل محمد، بس سیدھا پہنچ جائے، یا علی ولا کے آ جائے، آنا وہیں پڑے گا. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ بزرگان محترم، بس اس سے زیادہ میں آسان الفاظ میں حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا جو میں نے عرض کر دی. بزرگان محترم یاد رکھیے گا، ہر شے کے منطقی نقطہ نگاہ سے 3 بلکہ 4 وجود ہوتے ہیں: وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود حقیقی. ہر شے کے 4 وجود ہیں. وجود مکتوبی وہ ہے جو لکھنے میں آئے،
وجود ملفوظی وہ ہے جو لفظوں میں آئے، وجود ذہنی وہ ہے جو اس کا ایک وجود ہے ذہن میں، وجود حقیقی وہ وجود ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو سارے وجود بیکار ہو جائے۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ رومال ہے میرے پاس، اگر میں لکھوں رے واو میم الف لام کاغذ پہ رومال، یہ ہے وجود مکتوبی۔ زبان سے کہوں وجود رومال رومال رومال، یہ ہے وجود ملفوظی۔ ایک اس کا تصور ہے جو میرے ذہن میں ہے، وہ ہے وجود ذہنی، بھئی اس رنگ کا نیلا ہے، پیلا ہے، سفید ہے۔ چوتھا وجود حقیقی ہے جو میرے ہاتھ میں۔ اگر یہ چوتھا وجود حقیقی نہ ہو تو تینوں وجود بیکار ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہ بھائی، دیکھیں نا، اب مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں پسینہ خشک ہو جائے، وجود مکتوبی خشک کرے گا؟ میں لکھنا شروع کر دوں رومال 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 رومال، خشک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اچھا، لفظوں میں کہنا شروع کر دوں آنکھ بند کر کے رومال رومال رومال، خشک ہو جائے گا پسینہ؟ نہیں۔ ذہن میں تصور کر کے بیٹھ جاؤں کالا پیلا نیلا سبز رومال، پسینہ خشک ہو جائے گا؟ معلوم تینوں وجود بیکار ہیں جب تک چوتھا حقیقی میرے ہاتھ میں آ کر پسینے کے ساتھ۔ اسی طرح نماز کے بھی چار وجود ہیں۔ وجود مکتوبی جو دینیات میں لکھا ہوا ہے، جو مراجع الزام کی توضیح میں لکھا ہوا ہے۔ وجود ملفوظی جو زبان سے آپ پڑھتے ہیں، الحمد پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، یہ وجود ملفوظی۔ ایک نماز کا تصور ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ وجود ذہنی۔ اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ توجہ ہے صاحبان؟ اگر وہ چوتھا وجود نہ ہو تو سارے وجود بیکار ہو جائیں۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحبان؟ اب تک تو اللہ سے باتیں کی تھیں، اب آ گیا لفظ نماز۔ تو لفظ نماز کے لیے صرف اتنا عرض کروں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھتا ہوا سنو، سنو نہیں ہے، دیکھو۔ مجھے یقین ہے کہ سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی میں ہر ایک نے دیکھا، یقیناً دیکھا۔ مسجد نبوی میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا۔ نماز پڑھتا ہوا دیکھو، سب نے دیکھا۔ دن میں 5 ٹائم دیکھا، 17 رکعات میں دیکھا۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے رونا میرا یہ ہے، لاکھوں بار دیکھا، لاکھوں بار دیکھنے کے بعد بھی آج تک مولوی صاحبان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ سرکار کے ہاتھ اٹھے تو صحیح یہاں تک، نیچے آئے تو کہاں گئے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یعنی آج تک یہ جھگڑا ہے۔ حضور نے کہا جیسے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے پڑھو، اور لاکھوں دفعہ دیکھا، مقدس نفوس نے دیکھا، مگر اتنا تو معلوم ہے کہ تکبیری کے لیے ہاتھ یہاں تک گئے، اٹھے، پھر نیچے آئے تو کہاں گئے۔ کسی نے کہا یوں گئے، کسی نے کہا یہاں گئے، کسی نے کہا یہاں گئے۔ اب اگر اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ جن مولوی صاحبان کو
پیغمبر کے لاکھوں دفعہ اٹھائے ہوئے ہاتھ یاد نہیں رہے، اگر غدیر میں ایک دفعہ اٹھایا وہ ہاتھ بھول جائے تو میں کیا شکوہ کر سکتا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کا وجود حقیقی کون ہے؟ بھئی آپ نے اللہ اکبر کہا، حمد پڑھی، سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر، سبحان رب الاعلی اللہ کا ذکر، اگر آپ اللہ کا ذکر نہ کریں نماز ہو جائے گی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ گئے، ہو جائے گی نماز؟ اب گھبرائیے گا نہیں، فرمائشیں کی ہیں تو سنیے، ورنہ مجھے آزاد چھوڑیے۔ مجھے کیوں آپ لوگ پابند کرتے ہیں کسی موضوع اور فرمائش میں؟ نسیم کا جھونکا پابند ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں میں عرض کرتا ہوں جو کچھ عرض کرتا ہوں، تو اب گھبرائیے گا نہیں۔ بس ختم کیا میں نے بیان کو۔ اب ذرا یہ فرمائیے کہ اگر اللہ کا ذکر نہ کرے نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا سرکار دو عالم سے پہلے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے نماز کا وجود حقیقی۔ اللہ کا ذکر کر لیں، سرکار کا ذکر نہ کریں، نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا سرکار ہیں نماز کا وجود حقیقی۔ اب امام شافعی کی آواز آئی کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے اس سے بڑی اور بلند بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اب چاہے سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، جب تک درود نہیں پڑھے گا آل محمد پر نماز نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا نماز کے تین وجود حقیقی ہیں: اللہ، محمد، آل محمد۔ اللہ نماز، اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی، سرکار دو عالم نماز، حضور کا ذکر کرنے والا نمازی، آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اگر آل محمد نماز نہیں ہے اور آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی نہیں ہے، اب ذرا مجلس کی عظمت کو سمجھیں۔ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ صلاۃ۔ صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات۔ واحد وہ ادارہ کہ جس میں صلوات ہی صلوات ہے اسے مجلس کہتے ہیں۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ نماز، ذکر کرنے والا نمازی، حضور نماز، ذکر کرنے والا نمازی، آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی۔ اب آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ میں پڑ جائے کہ جی اللہ نماز ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، مانتے، حضور نماز ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ آل محمد نماز کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا میں کہیں اور سے پوچھنے کیوں جاؤں، میں اسی اللہ سے پوچھتا ہوں، یا اللہ تو بتا دے یہ کیسے نماز؟ کہا کہ اگر پوچھنا ہے تو آ جا مسجد مدینہ میں، میرے گھر آ، میں وہاں ثبوت دوں گا، عام جماعت میں نہیں، صحابہ کرام کی جماعت، عام امام نہیں، امام الانبیاء امام، عام مسجد نہیں، افضل المساجد ہوگی۔ وہاں غور سے دیکھنا۔ اب جب ہم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم نے تکبیر کہی، صحابہ کرام نے تکبیر کہی،
سرکار نے قیام کیا، سب نے قیام کیا، رکوع میں گئے سب چلے گئے، سجدے میں گئے سب چلے گئے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سر اٹھانے کا ارادہ کیا۔ آل محمد میں سے سب سے چھوٹا گھر سے نکل آیا، سب سے چھوٹا شہزادہ گھر سے نکلا، اب صفوں سے گزرتا جا رہا ہے، اس کے لیے صفوں میں رستہ بنتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم دنیا سمجھتی ہے کہ حسین کے گزرنے سے رستہ بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جلیل القدر رضوان اللہ علیہم کی صفوں میں یہ جو حسین کے لیے رستہ بنتا جا رہا ہے، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ میں عرض کر سکوں۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ولادت علی کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف آتا جا رہا ہے۔ ایک صف سے دوسری صف سے گزرے، تیسری صف سے گزرے، چوتھی صف سے گزرے، مصلی پر نہیں بیٹھے، سب نے بیان کیا، نانا کی پشت اتھر پہ بیٹھ گئے، ادھر حسین بیٹھے ادھر سے جبریل چلا۔ کیوں میرے محترم سامعین، گھروں میں بھی یہ منظر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر بزرگ نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سجدے میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی اتر جاتے ہیں، اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو بزرگ ہل جل کے اسے تو گرا دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کی نظر پڑ جائے بچے پر کسی بزرگ کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہوئے، آپ بچے کو سنبھالیں گے یا نمازی سے کچھ کہیں گے؟ بولیں بچے کو۔ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، یہ سید الملائکہ آیا، یہ جو حامل وحی آیا، یہ بچے کو سنبھالتا ہے یا نمازی سے کچھ کہتا ہے؟ مجھے تاریخ نے بتایا کہ اس نے بچے کو تو نہیں کچھ کہا، نمازی کے قریب جھکا اور جھک کر کہتا ہے اللہ بات تحفہ درود و سلام کے فرما رہا ہے، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا، کیونکہ میرے حبیب تو اپنی جگہ نماز ہے، مگر اس وقت تو نمازی ہے اور حقیقت نماز تیرے اوپر سوار ہے۔ بس زحمتوں کو تمام کیا میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیغمبر کو پتہ نہیں چلا یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ کیا پیغمبر کے علم میں نہیں بات آئی؟ خدا کی قسم ہم جیسا بشر ہوتا تو پتہ چلتا، اس لیے کہ ہماری نماز کیا نماز ہے؟ جو خیال کبھی نہیں آتا نماز میں آتا ہے، کیا لینا ہے کیا دینا ہے، کون سی شے کہاں رکھی ہے کہاں نہیں رکھی۔ مگر یہ وہ نمازی ہے کہ جب یہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے سوائے ذات واجب کے کسی کا خیال ذہن میں آتا ہی نہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے سبحان کون ہے، رب العالی کون ہے۔ اللہ نے کہا یہ میری طرف متوجہ ہے، اسے کیا پتا کون آ کے بیٹھ گیا، اس کے ذہن میں صرف میں ہی میں ہوں۔ آپ کیوں تعجب میں مبتلا ہیں؟ ارے جس کے وسیع کے پیر سے سجدے میں تیر نکلے اور پتہ نہ چلے، سردار کو کیا پتہ چلے کون آ کے بیٹھ گیا؟ کون آ کر بیٹھ گیا؟ جبریل آیا اور جبریل نے آ کے بتا کے چلا گیا۔ اب میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جبریل سے پوچھیں
ارے جبریل تو نے بتا دیا، پاس بیٹھ جا، جب حسین اتر جائیں بتا دینا۔ یہ چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ مگر جبریل نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، چھوڑ کے چلا گیا نمازی پر، جس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آیا عبادت میں سوائے ذات واجب۔ اب وہ سجدے میں تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، اور ذہن میں خیال لا رہا ہے حسین بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا ہے، پھر کہا سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، پھر خیال آیا بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا ہے، سبحان رب العلی و بحمدہ، سبحان رب العلی و بحمدہ، 70 مرتبہ تسبیح بھی پڑھی، 70 مرتبہ خیال بھی ذہن میں آیا کہ بیٹھا ہے کہ اتر گیا۔ اللہ کہنا یہی چاہتا تھا کہ دنیا کو بتا دینا میرے حبیب عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج۔ اے صاحب معراج، آج تیری معراج کی معراج یہی ہے، زبان پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تخیل حسین کا۔ اور جب میں تمام علماء اور تمام مکاتب فکر سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں، 3 مرتبہ سبحان رب العلی پڑھا، سر اٹھانا چاہا، آواز آئی، جب تک یہ نہ اترے منشا سے سجدے کو طول دیتے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ، مجھے علماء فتویٰ دیں کہ 3 دفعہ سے جو 70 بار پیغمبر نے سبحان رب العلی کے فقرے ادا کیے، نماز رہی کہ گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ پیغمبر کی نماز باطل ہو گئی؟ کوئی کہے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں؟ تو اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب وجود حسین سے نماز نبوت میں خلل نہیں آتا تو مسجد کے سامنے ذکر حسین سے نماز امت میں خلل کیسے آتا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب سجدے میرے لیے ہے، تیرا سجدہ بھی میرے لیے ہے، لیکن کائنات کے سجدے اسی کے ایک سجدے کے مرہون منت رہیں گے۔ کیا کشش ہوگی حسین کے ان سجدوں میں، خدا کی قسم خون کا پیاسا بن کے آ رہا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا آ رہا ہے، حسین ابن علی کو گرفتار کرنے آ رہا ہے، رستہ روک کر لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکے دے رہا ہے، یزیدی فوج کا جرنیل ہے۔ مولا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں میری ڈیوٹی ہے، لیکن جب ظہر کا وقت آیا وہی حر تھا جو گرفتار کرنے آیا، حسین کے پیچھے صف میں کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ پوچھا تو گرفتار کرنے آیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن عبادت کی روح نہیں مل سکتی مجھے،
جب تک کہ میں فرزند رسول کے پیچھے نماز نہ ادا کروں. خدا جانتا ہے اس سے بڑا ہوگا کوئی گناہگار؟ اس سے بڑا کوئی ہے مجرم؟ اس سے بڑا ہے کوئی خطاؤں میں گرفتار؟ گھیر کے بلایا اس نے، خیمے اکھڑوائے اس نے، لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا اس نے، اور جب مولا کے مرکب کی لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا اس نے تو مولا نے فرمایا میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے نا، لیکن گرفتار بعد میں کرنا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے. یہ بولتی وقت تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ تیری زبان مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے لڑکھڑاتی کیوں ہے؟ فوج کا جرنیل ہے تو. کا بات یہ ہے تعاقب کیا ہے بہت دور سے، صحرا سے گزرا ہوں، پانی نہیں ملا، پیاس سے میری زبان اتنی خشک ہے کہ بولتے وقت لکنت پیدا ہو رہی ہے. اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لے، پہلے پانی پی. اور یہ کہہ کر کہا عباس بھائی مشکوں کے منہ کھول دو. خدا کی قسم ایک ایک ہاشمی جوان نے ہاتھ میں کوزہ آب لے کر اپنے ہاتھوں سے ایک ایک سپاہی کو پانی پلا دیا. اور سرکار غازی نے کہا افواج حسینی کے فیلڈ مارشل نے کہ مولا سب پانی پی چکے مگر پانی بہت بچ گیا. کہا عباس بھائی یہ جو گھوڑے ہیں یہ بھی تو جاندار ہیں، ریت گرم ہے، یہ بھی پیاسے ہیں، باقی پانی انہیں پلا دو. باقی پانی انہیں پلا دیا گیا. فرماتے ہیں مولا اب بھی پانی بہت ہے. کہ عباس بھائی یہ جو سپاہی ہیں بیچارے لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے ہیں، تمازت آفتاب سے تپ گئی ہیں زرہیں، باقی پانی زروں پر چھڑک کے ان کو ٹھنڈا کر دو. چھڑکا گیا. کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے. دوستو جو اتنی مشقیں لے کے چلا تھا کیا وہ غریب ہے؟ ایسے شہنشاہ کو ہم غریب کہتے ہیں. پھر بھی پانی بچ گیا. کہا عباس بھائی گرم ریت میں گھوڑوں کے سم تپ گئے ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ ایک پیر اٹھا لیتے ہیں کبھی رکھ دیتے ہیں، باقی ان کے پاؤں پہ چھڑک. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے، مجھے سوچ کے بتائیے گا یہ جتنا پانی فاطمہ کے لال نے حور پہ خرچ کیا ہے اگر یہ محفوظ رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بحر علی ظرف حسین پیاسا ذبح ہوتا رہا مگر اس کی زبان سے نہ نکلا کل میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا تھا. مگر اس دریا دلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن کی فوج میں عاشور کی صبح تک وہی بیٹھا رہا. جب شہزادہ علی اکبر نے آذان دی اور زبان مبارک سے نکلا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ صدا حر کے کان سے ٹکرائی. اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکا، بیٹھنا چاہا، طبیعت اتنی بوجھل ہو گئی کہ بیٹھتے نہ بنا. بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا. ہمارے ساتھ کے قریب آ کر کہتا یہ جنگ رک نہیں سکتی. کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا تم نے تو کہا تھا گھیر کے لاؤ، یہ میں رات سے سن رہا ہوں تم مارنے کی باتیں کر رہے ہو. کہا یزید کا تازہ تازہ حکم آیا جو گھیر کے لایا ہے پہلا حملہ بھی وہی کرے گا. بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے آہستہ آہستہ چل دیا. چلتے چلتے سیدھا اپنے خیمے کے قریب آیا. خیمے سے نکل رہا تھا جوان بیٹا علی ابن حر. اس نے جو باپ کو دیکھا منہ موڑ لیا.
اس کے بازو پکڑ کے کہتا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ رخ بدل لیا تو نے، آج نہ سلام نہ پیام، دونوں ہاتھ مل کے کہتا ہے بابا سلاموں کا وقت گزر گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا؟ کہا مولانا میں ہاتھ نہ ڈال، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ رستہ نہ روک، اب جسے تو گھیر کے لایا ہے نا اب وہ بچتا نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر خیمے میں داخل ہوا حر۔ جیسے ہی خیمے میں گیا تو ریت پر اس کی بیٹی اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی حر کو اندر داخل ہوتا دیکھا، جلدی سے بیٹی نے ماں کا دامن کھینچا، ماں چپ ہو گئی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ غضبناک باپ آ رہا ہے میرا، خاموش ہو جا ماں۔ چپ ہو گئی۔ قریب گیا، جا کے کہتا ہے یہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آتے ہی تم کیوں خاموش ہو گئیں؟ اور پھر تم جرنیل کی بیٹی ہو، یہ خاک پہ کیوں بیٹھی ہو؟ یہ اتنے قیمتی قالین کس لیے ہیں؟ بیٹی ایک دم کہتی ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں گزارش کروں کہ ہاں بیٹا تو جو کہنا چاہے اب کہہ سکتی ہے۔ کہا کیا اب بھی ہم قالینوں پہ بیٹھے؟ جن کے لیے آسمان سے اللہ دسترخوان نازل کرے، وہ 3 دن کی بھوکی پیاسیاں بیٹھی ہیں۔ کہا بیٹا کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ کہا بابا میری بات سن، خدا کی قسم ہے مجھے، رات جو گزر گئی تمام افسران کی بیٹیاں بیویاں وہ نہر علقمہ کے کنارے سیر کرنے کے لیے گئیں، نہ میں گئی نہ میری ماں گئی، ہم خیمے سے باہر نہیں نکلے۔ جب میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا تیری ہمجولیاں جا رہی ہیں تو بھی جا، بابا میں جانے کو تو نکلی باہر لیکن میں دریا کے کنارے نہیں گئی۔ میرے قدم بے اختیار ان سیاہ خیموں کی طرف اٹھتے گئے۔ میں جیسے ہی سیاہ خیموں کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت داڑھی والا نوجوان وہ ٹہل رہا تھا، پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں گھبرا کے واپس آنے لگی تو اس نے آواز دے کر کہا میری بہن کہاں جا رہی ہے؟ میرے قریب آ۔ میں نے لفظ بہن سنا، میں بے اختیار اس کے قریب چلی گئی، میں نے سر جھکا دیا۔ کہنے لگے کہ کہاں سے آئی، کہاں جا رہی ہے؟ دیکھ میں خیمے میں لے چلوں؟ یہ کہہ کر خیمے میں مجھے وہ لے گیا جوان، خود باہر آ گیا۔ بابا مجھ سے منظر نہیں دیکھا گیا۔ نور